بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی ٹیچر بشریٰ ارشد اور ہم لوگ 8th کلاس کی اردو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارا لیکچر نمبر ہے 10۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے پاکستان کے موسم۔ پاکستان ہمارا پیارا وطن، ہماری آن، ہماری شان۔ پاکستان تو اللہ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پاکستان تو ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو ہر طرح کی اراضی سے نوازا۔ ہر طرح کی زمین یہاں پائی جاتی ہے جس میں پھل، سبزیاں، پھول اگتے ہیں۔ کہیں دیکھیں تو معدنیات ہیں، کہیں دیکھیں تو جنگلات ہیں۔ سمندر کا نظارہ بھی ہم یہاں لے سکتے ہیں اور یہاں دریا بھی بہتے ہیں، پہاڑ بھی یہاں موجود ہیں اور ریگستان بھی ہیں یہاں پر۔ تو ہم جس طرح سے بھی جس بھی چیز کی ہم شوقین ہیں اور ہمارا دل جیسے بھی چاہے کہ ہم کہیں برف باری دیکھنا چاہتے ہیں یا پہاڑوں کی سیر کرنا چاہتے ہیں یا ہم صحرا دیکھنا چاہتے ہیں، میدانی علاقوں میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ کا دل جیسا بھی منظر دیکھنے کو چاہے آپ پاکستان میں ہی رہتے ہوئے ایسے مناظر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ میں نے بھی آپ کو کہا ہے کہ بہت کم ایسے ممالک ہیں جن میں یہ سب کچھ پایا جاتا ہوگا۔ تو ہمارے پر تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ جس نے ہمیں پاکستان دیا، پاک سرزمین ہمیں دی۔ تو آج ہم دیکھیں گے پاکستان کے موسم کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کتنے موسم عطا کیے۔ وہ بھی آپ کو پتہ ہے 4 جو مین موسم ہیں وہ سردی، گرمی، بہار اور خزاں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہمیں تو اپنا وطن بہت پیارا ہے، تو ہم نے اب کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے ملک کے مختلف حصوں کو دیکھیں اور دوسروں کو بتائیں بھی کہ ہمیں تو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنے ملک سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم سیر و سیاحت کے شوقین ہیں اور ہم اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھنا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم دوسرے ممالک میں جائیں۔ اگر ہم سیر و سیاحت کے شوقین ہیں تو ہم پاکستان میں رہتے ہوئے بھی مختلف مناظر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وطن عزیز کو موسموں کا تنوع بخشا، رنگا رنگی بخشی، اور ہمارے جتنے بھی ہم پاکستانی ہیں ہم دل سے اپنے وطن کی محبت کرتے ہیں۔ اور آج جو ہم سبق پڑھیں گے مجھے یقین ہے کہ یہ سبق پڑھنے کے بعد پاکستان کے لیے جو ہمارے جذبات ہیں، محبت بھرے جذبات ہیں، ان میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اپنا سبق دیکھتے ہیں۔ جی، خاص الفاظ ہم دیکھ لیتے ہیں، ان کے میننگز میں آپ کو بتاتی ہوں، ان کے معنی آپ نے ساتھ ساتھ لکھ لینے ہیں۔ مخلوقات، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، مخلوق کی جمع ہے یہ لفظ۔ شعور، آگاہی، افزائش، پھلنا پھولنا۔ حدت، گرمی۔ افادیت، فائدہ۔ متنوع، کئی قسم کے۔ انقطاع، کاٹ دینا۔ کام و دہن، تالو اور منہ۔ جھلس جانا، جل جانا۔ آلوچہ، ایک پھل کا نام ہے یہ۔ حبس، گھٹن۔ اودے اودے، سرخی مائل کالا رنگ۔ پہلا پیراگراف ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اپنی مخلوقات پر بے شمار احسانات ہیں۔ مخلوقات اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں بے شمار ان گنت احسانات ہیں، نیکیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اپنی مخلوق پیدا کی ہے، جو بھی چیزیں بنائی ہیں، چاہے انسان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار ان گنت احسانات ہیں، نیکیاں ہیں اللہ کی اور بھلائیاں ہیں جن کا ہم تو بدلہ چکا ہی نہیں سکتے۔ انسانوں کو اپنے خالق مالک پیدا کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل و سمجھ کی نعمت سے نوازا ہے۔
عقل و سمجھ یعنی دانست اور شعور، سوچ سمجھ نوازا ہے، عطا کیا ہے۔ اب یہاں پر اسپیشلی انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اس جملے میں دیکھیں، اس لائن میں دیکھیں، انسانوں کو، یعنی انسانوں کو کیوں مخاطب کیا گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان ہی ایسی مخلوق ہے جن کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، جنہیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، شعور دی ہے۔ تو انسان تو سمجھتے ہیں اس بات کو کہ آج ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، چاہے ہم اپنے جسم کے اعضاء کو دیکھیں، ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے رشتوں کو دیکھیں، اللہ نے جو کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں، جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے، ہم جس کو بھی دیکھیں، جس چیز کی طرف بھی نگاہ دوڑائیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ دینے والا ہمارا رب ہے۔ تو انسان جو ہے بحیثیت اشرف المخلوقات اور عقل و دانست رکھنے والے، سوچ سمجھ رکھنے والے کو، انسان کو چاہیے کہ ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اپنے ارد گرد، اپنے آس پاس چیزوں پر نظر ڈالیے، چیزوں پر ایک نگاہ ڈالیں، دیکھیں، غور کریں۔ دالیں، سبزیاں، اناج، گندم، چاول، طرح طرح کے پھل، مختلف طرح کے پھل، پھول، درخت، پودے، یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ اب ہم اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں، نظر دوڑائیں، اگر ہم غور کریں تو واقعی ہمیں مختلف دالیں نظر آئیں گی۔ آپ خود دیکھیں، ہر دال جو ہے اس کا ذائقہ مختلف ہے، اس کا رنگ الگ ہوگا، اس کا سائز مختلف ہوگا، وہ الگ موسم میں اگتی ہوگی۔ اسی طرح سبزیاں ہیں، گرمیوں میں اور سبزی ملے گی آپ کو، سردی کی سبزیاں اور ہوں گی۔ اناج ہے، گندم ہے، چاول ہے، پھل ہے، کبھی سردی میں اور پھل آپ کو ملیں گے، گرمی کے مختلف پھل ہوں گے۔ پھول ہیں، آپ باغوں میں چلے جائیں، آپ جا کے دیکھیں، آپ کو ان گنت پھول نظر آئیں گے، اور ہر پھول کی خوشبو، اس کا رنگ، اس کی بناوٹ دوسرے پھول سے مختلف ہوگی۔ اسی طرح جنگلات کی طرف دیکھیں تو درخت اور پودے اگر ہمیں نظر آئیں گے، جڑی بوٹیاں نظر آئیں گی، تو سب کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ورائٹی، اتنا تنوع پیدا کر دیا، اور کس کے لیے؟ یہ سب نعمتیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی۔ انسان ہی سب سے زیادہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ان نعمتوں کی پیدائش اور افزائش بڑھنا، پیدائش پیدا ہونا کے لیے مختلف موسم اور اراضی زمین کی مختلف قسمیں بھی بنائی۔ اب یہ جتنی چیزیں ابھی ہم نے گنی ہیں، ان کی پیدائش کے لیے کہ جہاں یہ اگتی ہیں اور جہاں یہ پھلتی پھولتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مختلف زمین بھی پیدا کی، اور پھر ان کی افزائش کے لیے، بڑھوتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف موسم بھی جو ہے وہ بنا دیے۔ آم اور کھجور کو میٹھا اور رسیلا بنانے کے لیے گرم موسم بنایا، یعنی آم اور کھجور دو پھل ایسے ہیں کہ جہاں گرمی زیادہ ہوگی، جتنا موسم گرم ہوگا اتنے ہی یہ رسیلے رسدار اور میٹھے بنیں گے۔ جی، سیب، آلوچہ اور خوبانی جیسے پھل کم میٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے انسانوں کے لیے ہیں جو زیادہ مٹھاس پسند نہیں کرتے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ آم اور کھجور یہ دونوں تو میٹھے پھل ہیں، بہت مٹھاس ہوتی ہے ان میں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو زیادہ میٹھا نہیں کھاتے، یا انہیں نہیں پسند ہوتا زیادہ میٹھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا پیدا کیا؟ سیب، آلوچہ، خوبانی وغیرہ جو ہے یہ پیدا کیے۔ اور زیادہ مٹھاس پھلوں میں حدت سے پیدا ہوتی ہے، یعنی جتنی گرمی زیادہ ہوگی، حدت گرمی زیادہ ہوگی، پھل اتنا میٹھا ہوگا۔ ابھی ہم نے پہلے پیراگراف میں ہم نے دیکھا نا کہ آم اور کھجور جو ہے وہ زیادہ گرم علاقوں میں پائے جاتے ہیں، اور وہیں وہ زیادہ اچھے پھلتے پھولتے ہیں۔ تو زیادہ مٹھاس پھلوں میں حدت سے پیدا ہوتی ہے، یعنی گرمی سے پیدا ہوتی ہے، اور تھوڑی مٹھاس کے لیے، یعنی جو کم میٹھے پھل ہیں یا تھوڑی مٹھاس کے لیے معمولی گرمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ معمولی گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑی گرمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیب اور خوبانی وغیرہ سرد پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں۔ اب جو سرد پہاڑی علاقے ہیں، پہاڑ تو ہیں لیکن علاقے کیسے ہیں؟ سرد، وہاں سردی زیادہ ہوتی ہے، ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے علاقوں میں سیب اور خوبانی جو ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو 4 موسم عطا کیے ہیں۔ کتنے موسم عطا کیے ہیں؟ 4۔ موسم گرما، سرما، بہار اور خزاں۔
4 جو مین یہ ہمارے موسم ہیں گرما، سرما، بہار اور خزاں. ہم چونکہ اس موسم کے شروع سے عادی ہیں ہمیں عادت ہے، اس لیے ہمیں ان کے تنوع ورائٹی کی افادیت کا احساس نہیں ہے. اب کیا ہم جو پاکستانی ہیں، ہم تو پیدا ہی پاکستان میں ہوئے، ہم نے آنکھ کھولی تو ہم نے یہ چاروں موسم دیکھے. ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں تو عادت ہے ان کی. ہم ان ممالک میں تو رہے نہیں، نہ دیکھا کہ جہاں پہ مسلسل ایک جیسا موسم رہتا ہے. ہمیں تو اس کی اتنی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے ایک ہی سال کے اندر ہمیں چاروں طرح کے موسم جو ہیں وہ اللہ تعالی ہمیں دکھا دیتا ہے. اب اگلے ممالک کا تھوڑا سا موازنہ کرتے ہیں، پھر آپ دیکھیے. جبکہ بعض ممالک مثلا سعودی عرب، دبئی اور کویت وغیرہ جا کر چند ماہ کچھ مہینے رہیں تو آپ کو اپنے ملک کے موسموں کے متنوع ہونے کی، یعنی اس کی ورائٹی کی موسموں کے متنوع ہونے کی افادیت معلوم ہوگی. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جب آپ دبئی یا کویت یا سعودی عرب رہ کے آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ملک میں موسموں کی کتنی ورائٹی پائی جاتی ہے یا کتنا متنوع موسم جو ہیں وہ ہمارے ملک میں. دبئی، قطر اور کویت وغیرہ میں سارا سال موسم گرم رہتا ہے. اب ان 3 ممالک میں بھی دیکھیں سارا سال موسم گرم رہتا ہے. شام کو بھی کھلی فضا میں جانے کو میں نکلنے کو دل نہیں چاہتا. یعنی شام کے وقت اب آپ دیکھیں نا، جیسے آج کل ہمارے ہاں گرمی کا موسم پایا جاتا ہے، لیکن شام جب ہوتی ہے تو گرمی کی شدت میں کمی آ جاتی ہے. جیسی گرمی دوپہر کے وقت ہوتی ہے ایسی شام کو نہیں ہوتی. تو ہم نے اپنے جو کام کرنے ہوتے ہیں ہم عموماً گرمیوں میں شام کے وقت جو ہے وہ کر لیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ان ممالک میں شام کو بھی موسم ایسا ہوتا ہے کہ کھلی فضا میں نکلنے کو دل نہیں چاہتا، خواہش ہی نہیں پیدا ہوتی، کیونکہ اس وقت بھی گرمی ہوتی ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ اس وقت بھی گرمی ہوتی ہے. ملائیشیا اور انڈونیشیا، آپ 2 ممالک اور دیکھیں. ملائیشیا اور انڈونیشیا میں 12 مہینے بارش ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں اگر روز بارش ہونا شروع، ہمارے ہاں 1-2 دن 4 دن لگاتار بارش ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم تنگ پڑ جاتے ہیں اس چیز سے. تو ملائیشیا اور انڈونیشیا ایسے ممالک اللہ نے بنائے کہ یہاں پر سارا سال ہی جو ہے 12 مہینے جو ہے وہ بارش ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے دبئی اور قطر جیسی گرمی تو نہیں ہوتی. بارش ہونے کی وجہ سے یہاں پر دبئی اور قطر جیسی گرمی نہیں ہوتی، لیکن حبس پیدا ہو جاتا ہے، لیکن گھٹن کی فضا جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. پنکھے کے نیچے بھی پسینہ خشک نہیں ہوتا. تو پنکھا اگر چلا کے بیٹھ جاتے ہیں تب بھی پسینہ خشک نہیں ہوتا. ایسا جو ہے وہ حبس والا موسم بن جاتا ہے. انگلستان میں سارا سال سردی پڑتی ہے. اب انگلستان کا موسم دیکھ لیتے ہیں کہ انگلستان میں سارا سال سردی پڑتی ہے. اب یہ بھی برداشت کرنا بہت مشکل ہے. گرمی برداشت کرنا بھی مشکل ہے تو سردی برداشت کرنا بھی مشکل ہے. برف باری ہوتی رہتی ہے یا پھر بارش برستی ہے. یہ دیکھیں یہ دونوں چیزیں موسم کی شدت میں اضافہ کر دیتے ہیں. اب سردی کا موسم اور برف باری ہو تو کتنی زیادہ ٹھنڈ ہو جائے گی. اسی طرح سے اگر سردی میں بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے تو بھی موسم اور زیادہ شدید ہو جائے گا. تو مسلسل سردی کے سبب کی وجہ سے وہاں کے اکثر باشندوں کے جوڑوں میں درد رہنے لگتا ہے. تو وہاں پہ دیکھیں اس مسلسل سردی کے موسم سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ کہ لوگ جو ہیں وہ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو رہے ہیں. انہیں جوڑوں کے درد کی شکایت ہو رہی ہے کہ جسم کے لیے حرارت بھی ضروری ہے. آپ دیکھتے ہیں نا ہم سردیوں میں دھوپ میں تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں یا ہیٹر وغیرہ لگاتے ہیں جسم کو گرم کرتے ہیں. وہ تو چلیں ہیٹر وغیرہ سے تو مصنوعی ہم گرمی لے لیتے ہیں، لیکن جو سورج سے ہمیں حدت پہنچتی ہے وہ ملتی ہے وہ ہماری جسم کے لیے بہت ضروری ہے. تو وہاں مسلسل سردی رہتی ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر باشندے جو ہیں وہ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہونے لگ گئے ہیں. وہاں گھر سے نکلتے وقت برساتی پاس رکھنی پڑتی ہے. برساتی ایسا کوٹ جو سردی کے بارش کے وقت پہنا جاتا ہے جو ہمیں
بارش میں بھیگنے سے بچاتا ہے، یعنی بارش میں پہننے والا لباس رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ پتہ نہیں کب بارش ہونے لگے اور آپ سر سے پاؤں تک بھیگ کر ٹھٹھرنے لگے، بھیگ کر گیلے ہو کر ٹھٹھرنے لگے، کانپنے لگے۔ تو وہاں پر بارش ایسے ایک دم ہو جاتی ہے، اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کب بارش ہو گئی اور کب آپ بھیگ گئے۔ اس لیے انگلستان میں گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنے پاس برساتی رکھنا ضروری ہے۔ چلیں جی، آج کا لیکچر ہمارا یہیں تک ہے۔ اگلا ہم انشاءاللہ جو باقی سبق ہمارا رہ گیا وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آپ نے بیٹا بہت اچھے سے اس کے میننگز جو ہیں وہ یاد کر لینے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہر مشکل لفظ کو آسان کر کے آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ نے تشریح کے حوالے سے بھی اس کو دیکھنا ہے، تو ایک پیراگراف کوئی بھی ان میں سے آپ نے لے لینا ہے اور آپ نے اس کی پریکٹس سلیس کی ضرور کرنی ہے۔ مشکل الفاظ، 4 مشکل الفاظ انڈر لائن کر لیجئے گا، ان پہ لائن لگا لیجئے گا، خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہیں اور سلیس بھی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ رف کاپی پہ آپ نے کام کر لینا ہے، اور جو باتیں میں ساتھ ساتھ بتاتی گئی ہوں ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ جب یہ اس چیپٹر پہ 3 ہمارے لیکچر مکمل ہو جائیں گے تو جو آپ کو اسیسمنٹ شیٹ ملی ہے آپ نے اس کو پھر فل کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، روز کا روز کام اپنا مکمل کر لیجئے، روز کے روز اپنے لیکچرز جو ہیں وہ سن لیں، اور تاکہ آپ کی تیاری جو ہے وہ اچھی ہوتی رہے۔ اسیسمنٹس جو ہیں وہ اچھے طریقے سے آپ نے حل کرنی ہے۔ جو بات آپ کو نہ سمجھ آئے آپ بے شک مجھ سے پوچھ سکتی ہیں کہ اس کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اپنا خیال رکھنا ہے، نماز کا ناغہ نہیں ہونے دینا، کوئی نماز آپ کی قضا نہ ہو۔ کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ دعاؤں میں اپنے والدین کو اور اپنے اساتذہ کو ضرور یاد رکھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔